صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا غلو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا غلو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم یہی آرزو ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کے جوار میں میرے وہ جگہ مجھے ان کے جوار میں میرے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا
قسم مجھے شوخی باب رضا کی قسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد باغ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا باغ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ
تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چلے کھالائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا کھالائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد سبحان اللہ یہ ہے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان اس کے لیے گر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان فضل خدا اور فیض نبی سے خلق شرک اکھاڑا تھا آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا فضل خدا اور فیض نبی سے خلق شرک اکھاڑا تھا آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا ہند کی دھرتی پر جتنے بھی دین کے دشمن رہتے تھے اللہ کا کرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا اللہ کا کرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا جس نے بھی دیکھا جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ لے آیا ایمان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان یہیں پہ اعلیٰ حضرت بھی ہے حضرت بھی ہے اور یہی ماں رہ رہا ہے عبد واحد کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے حامد و ابراہیم رضا ریحان ملت بھی یہی نوری میاں کی نوری کے رنگ سے روشن سب کا چہرہ ہے نوری میاں کی نوری کے رنگ سے روشن سب کا چہرہ ہے مفتی مفتی اعظم کا ہر ایک سنی پر احسان ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان ہے خواجہ کا ہندوستان سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو رسولیوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، جو رسولیوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 نقی کا پیارا لاڈلا، جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ وہاں بھی جس ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، وہاں بھی جس ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے۔ جس کا فیض عام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے دیکھا حق کے نور کو۔ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے دیکھا حق کے نور کو۔ ایسا کون دوستو بتاتا ہوں سنو سنو، ایسا کون دوستو بتاتا ہوں سنو سنو، وہ عشق کا امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ رضا 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 وہ اسماعیل دغلوی، وہ شرف لطھانوی، وہ قاسم نانوتوی، وہ کوے والا مولوی، سبھی کا بنبلات کا قلم سے جس نے کر دیا، سبھی کا بنبلات کا قلم سے جس نے کر دیا، وہ کون ہے وہی تو ہے۔ رضا 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 رضا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، 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 یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب غلاموں کا بلا لو، سب غلاموں
رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر میں موصولی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں موصولی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اب آئیے بلا تاخیر درس قانون شریعت کے لیے شہزادہ سید عبدالجلیل صاحب قبلہ حضرت حافظ و قاری مولانا سید عنایت رسول صاحب قبلہ کو دعوت پیش کرتے ہیں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله
لعنهم الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق حبيبنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم درس قانون شریعت پڑھیں گے، سنیں گے، مگر آج ایک خاص عنوان کے تحت درس قانون شریعت آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی فرمائش ہے. اس لیے گزشتہ ہفتے جہاں تک ہمارا درس ہوا تھا تو اس درس کے بعد والا درس آج ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ تحفظ ناموس رسالت اور رد وسیم رضوی کے خاص عنوان پر قانون شریعت کے درس اور قانون شریعت کی عبارتوں کی روشنی میں کچھ باتیں کہیں گے، سنیں گے. عزیزان گرامی، یہ جو ہم کتاب قانون شریعت پڑھتے ہیں، جس میں عقیدے کی بنیادی باتیں اور تمام مسائل، اخلاقیات موجود ہیں، اسی کتاب میں جو عقیدے کی خاص بات ہے ان میں سے گزشتہ ہفتوں میں ہم نے جو درس پڑھے ان کی کچھ خاص عبارتیں ہیں آج کے عنوان کے تحت. اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر صاحب کتاب حضرت علامہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ آپ کے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز سمجھے، جائز جانے، یعنی حضور کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کو جائز اور ممکن سمجھے، یہ سمجھے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ کافر ہے. صفحہ نمبر 18 پر فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے کسی نبی نے یا ہمارے حضور نے نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے، یعنی کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی بھی توہین
کسی بھی نبی کی شان کے خلاف ادنا سی بھی توہین، ادنا سی بھی گستاخی، ادنا سی بھی تحقیر یا تخفیف، یہ کفر ہے۔ صفحہ نمبر 21 پر فرماتے ہیں حضور کے کسی قول و فعل اور عمل و حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے وہ کافر ہے۔ یعنی حضور کے کسی بھی کام کو یا حضور کی کسی بھی بات کو حقارت کی نظر سے دیکھے، نیچی نظروں سے دیکھے، تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ حقیر بولے نہیں، صرف بولنا نہیں، بولنا تو دور، حقارت کی نظر سے دیکھے، حقیر جانے حضور کی کسی بات کو یا حضور کے کسی کام کو یا حضور کی کسی حالت کو، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک عقیدہ قرآن پاک کے سلسلے میں فرمایا جو شخص یہ کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹایا یا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اصلی قرآن ابھی نہیں ہے، اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو جو یہ کہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نبی کی بھول چوک، نبی سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالی نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری اور عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، یعنی نبی نے عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنے آپ کو جو لفظ اپنے بارے میں فرمایا، تو وہ لفظ ہم نہیں بول سکتے۔ جیسے کہ جب یہ درس گزرا تھا تو اس وقت میں نے مثال دی تھی کہ کوئی مولانا ہو تو وہ کہیں عاجزی کے طور پر چھوٹا بنتے ہوئے یہ کہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں گنہگار ہوں، تو وہ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو بول رہے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کو یہ مناسب نہیں ہے، عام لوگ جو ہے وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گنہگار ہوں یا اوے بدکار، اوے گنہگار، ایسا نہیں بول سکتے۔ انہوں نے عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کہا ہے۔ تو اگر نبی نے اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر کسی کلمے سے مخاطب کیا یا کچھ فرمایا اپنے بارے میں، تو وہ کلمہ ہم نہیں بول سکتے۔ تو اگر ایسے کسی لفظ کو کسی نے کہا تو ایسا کہنا ناجائز و حرام ہے۔ کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ اب ان عبارتوں کی روشنی میں آپ حضرات فیصلہ کریں گے اور ایک دوسری بات میں بھی اس میں شامل کریں۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے، ہماری ماں کو گالی دے کوئی شخص، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ہماری ماں کو گالی دے، ہمارے باپ کو گالی دے، کیا ہم خاموش رہیں گے؟ بالکل نہیں رہیں گے۔ ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، یا تو ہم اس پر حملہ کر دیں گے، یا ہم اس پر کیس کر دیں گے، یا جو بھی جس طرح سے بھی غصے کا اظہار کر سکتے ہیں اس طرح سے غصے کا اظہار کریں گے، کیونکہ اس نے میری ماں کو گالی دی، اس نے ہمارے باپ کو گالی دی۔ کیوں؟ ماں کو گالی دینے پر ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ باپ کو گالی دینے پر ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں پالا پوسا، انہوں نے ماں نے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے ہماری پرورش کی، ماں نے
9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھ کر پالا، ماں نے اپنے جگر کا خون دودھ کی شکل میں پلا کر ہمیں پالا، باپ نے اپنے خون کی کمائی سے ہمیں پالا۔ باپ کے ہمارے اوپر یہ احسان ہے، ماں کے یہ تمام احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اس لیے اسی وجہ سے اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دیتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اسی بنیاد پر اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اگر کوئی ہمارے باپ کو ماں کو گالی دے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم غصے کا اظہار کریں گے، ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہم اسے سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ ماں باپ کے ہم پر اتنے احسان ہیں۔ اب آپ سوچیں، اس لیے ہم نے ماں باپ کے گستاخ سے بدلہ لینے کی کوشش کی اور غصے کا اظہار کیا کہ ماں باپ کے ہم پر اتنے احسان ہیں، ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے۔ اب آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب، اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں پوری دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی حضور کو پیدا کرنا مقصود تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا۔ تو پوری دنیا کو پیدا کرنے کا سبب کون؟ ہمارے آقا۔ پوری دنیا کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا کو پیدا کیا، ہمارے آقا کو پیدا کیا، ہمارے آقا کی اپنے محبوب کی شان لوگوں کو دکھانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کے سبب سے یہ پوری دنیا بنی، حضور کے سبب سے ہمیں ماں باپ بھی ملے۔ اگر دنیا نہ ہوتی تو ماں باپ نہ ہوتے، تو ماں باپ بھی ملے حضور کے صدقے، ماں باپ بھی ملے حضور کے صدقے۔ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ کس سے ملا؟ حضور سے ملا۔ قرآن بھی ملا حضور کے صدقے میں۔ ہم جو آج ایمان والے ہیں، ایمان کی جو دولت ہے، یہ ایمان کس سے ملا؟ اللہ کے اس دین اسلام کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ حضور نے پہنچایا۔ یہ ایمان کی دولت ہم سے کس سے ملی؟ حضور سے ملی۔ اور جو حضور نے ہم تک ایمان پہنچایا، اللہ کا احکام پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا، تو ایسے نہیں بلکہ ہمارے آقا نے ہم پر وہ احسان فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد فوراً آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ پیدائش ہوئی اور ہم گنہگاروں کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں۔ حضور شدید تکلیفیں اٹھا کر حضور نے ہم تک دین پہنچایا۔ حضور نے ہم تک جو دین پہنچایا، جب حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ حضور کی جان کے دشمن بن گئے، حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا لوگوں نے، حضور نے ان کانٹوں کو برداشت کیا۔ کیوں؟ ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ حضور نماز پڑھتے تو حالت نماز میں حضور پر جانور کی اوجھڑی ڈالی گئی، گندگی ڈالی گئی، مگر حضور نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ حضور کے راستے روکے گئے، حضور پر حملے کیے گئے، حضور کو گھیر کر کافروں نے حضور پر حملہ کیا،
حضور نے دین پہنچانے کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے حضور جب طائف تشریف لے گئے تو معاذ اللہ ہمارے آقا پر پتھر پھینکے گئے اور اس طرح سے آپ کو زخمی کیا گیا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، حضور کا خون مبارک بدن سے بہہ کر حضور کے جوتے میں آ گیا تھا۔ اس قدر شدید تکلیف حضور نے برداشت کر کے ہم تک دین پہنچایا، اتنی تکلیفیں اٹھائی حضور نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اور ہم تک دین پہنچایا۔ حضور کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر مکہ سے نکلنے پر ان کافروں نے مجبور کیا۔ حضور نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا، ہجرت کی تکلیفوں کو برداشت کیا، کیوں؟ ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں حضور کو بلایا، حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد فرمایا۔ حضور ہم گنہگاروں کو حضور نے وہاں پر بھی فراموش نہیں فرمایا، حضور ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے، وہاں بھی ہمیں حضور نے یاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کے لیے، ہم گنہگار امت کے لیے حضور رات بھر سجدے میں دعا فرماتے تھے۔ حضور سجدے میں دعا فرماتے تھے تو سجدے کی ساری جگہ حضور کے آنسویں بھر جاتی تھی، آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ حضور ہماری مغفرت کے لیے اس قدر دعا فرماتے تھے، راتوں کو اپنی نیند قربان کر کے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ حضور کا جب وصال ہوا، حضور ظاہری دنیا سے جب حضور نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اس وقت بھی سرکار کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، لبہائے مبارک ہل رہے تھے، کان لگا کر سننے کی کوشش کی گئی تو حضور اپنی ہم گنہگار امتوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سر کے نہایت قریب، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس سخت تکلیف کے ماحول میں لوگ اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے، مگر اس وقت بھی ایسی حالت میں بھی وہ صرف اور صرف ہمارے آقا کی ذات ہوگی جو اپنے گنہگار امتوں کی بخشش فرمائیں گے، اپنے گنہگار امتوں کی مغفرت فرمائیں گے، اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ہم تمہیں انقریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو اس وقت ہمارے سرکار نے فرمایا تھا اِذَنْ لَا أَرْضَى بَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے، یعنی میں اپنی امت کے ہر ایک فرد کو جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر دوں تب تک کہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ اپنی ایک امت کو، امت کے ایک فرد کو حضور جہنم سے نکال کر، اللہ کے عذاب سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اتنا بڑا کرم حضور کا، جنہوں نے نہ بچپن میں ہمیں بھولا، نہ جوانی میں ہمیں بھولا، نہ اللہ کے بارگاہ میں معراج کے موقع پر ہمیں بھولا، نہ انتقال بظاہر وصال فرمانے اور پردہ فرمانے کے وقت ہمیں فراموش کیا، اور میدان محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ ایسے کریم آقا، ایسے کریم آقا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم تو اپنے ماں باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، جو ہماری آقا کی شان میں گستاخی کرے ہم اسے کیسے برداشت کر لیں گے؟ ہمارے آقا کو اگر کوئی گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دینے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ ماں باپ کے تو ہم پر بس تھوڑے ہی احسان ہیں، مگر سارے احسانوں کے احسان ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی کے اتنے احسان ہیں۔
تو کیا آپ بتائیں اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے، حضور کی توہین کرے، حضور کا اپمان کرے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ کیا آپ خاموش رہیں گے؟ ہرگز نہیں رہیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ روز پہلے ایک خبیث وسیم رضوی نام کا شخص، اس نے چند کٹر پنتھی گروہ، چند دہشت گرد گروہوں کی بیکنگ اور ان کی شے پر، ان کے اشارے پر اس ملعون نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی، اور صرف زبانی نہیں بلکہ اس نے ہماری آقا کی شان کے خلاف اس نے توہین پر مشتمل پوری ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور معاذ اللہ اس میں یہ کہا نقل کفر کفر نہ باشد۔ آپ سنیں گے نہیں، آپ جانیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کی غیرت ایمانی بیدار کیسے ہوگی؟ اس مردود نے لکھا کہ محمد نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں جھوٹ لکھا۔ بولیے معاذ اللہ۔ اس میں اس شخص نے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس نے قاتل کہا، اس نے عورت ساز کہا، معاذ اللہ اس نے حضور کو پاگل کہا، اور کتاب کے ٹائٹل پیج پر سر ورق یعنی جو کتاب لکھی اس نے شائع کروائی تو کتاب کا جو پہلا ٹائٹل اوپر کی جلد کا پیج ہوتا ہے اس پر اس نے ایک تصویر بنوائی، اور ایک شخص ایک انسان کی تصویر بنائی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور معاذ اللہ اس کو حضور بتایا، اور اس طرح تصویر بنائی کہ اس کے سامنے ایک ننگی عورت کھڑی ہوئی ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک ننگی عورت کھڑی ہوئی ہے، اور اس شخص کو معاذ اللہ وہ حضور سے تعبیر کر رہا ہے۔ بولیے معاذ اللہ، پڑھیے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ سوچیں کتنی سخت اس نے گستاخی کی حضور کی، تو آپ بتائیں کیا ہم اور آپ اس سخت حضور کی گستاخی پر خاموش رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتے؟ ضرور ہم اسے سزا دلوائیں گے، ضرور ہم احتجاج کریں گے، ضرور ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے پر خاموش نہیں رہتے اور ہم اسے سزا دیتے ہیں، تو ہمارے آقا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو بھلا ہم کیسے خاموش رہ سکتے، اور پھر کیسے ہم اس کو سزا نہیں دلوائیں گے؟ لہذا اپنے غیرت ایمانی کو بیدار کریں اور سچے مومن ہونے کی اپنی علامت کو ظاہر کریں، اور آج یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ حضور کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا ہم اسے سزا دلوائیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ علماء اور مشائخ کرام کی رہنمائی کے مطابق اس مردود ملعون وسیم رضوی کے خلاف ضرور کوئی اہم قدم اٹھائے گی،
اور عوام اہل سنت کو، ہم حضور کی امت کو تیار رہنا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جب ہمیں حکم دیں، وہ جیسا حکم دیں ہمیں ویسا کرنا ہے، اور حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن، اپنی کتاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، اور حضور کی گستاخی کے خلاف، اس گستاخ کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے جب علماء کہیں گے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، جو کرنا پڑے ہم کریں گے۔ بولے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور اس ملعون کو سزا دلوا کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مردودوں کو غارت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا سچا امتی بنائے، ہماری دلوں میں غیرت ایمانی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی احکام شرع پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقائد حقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام و سنیت، مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آئیے ہم اور آپ اس بزم کے مقرر خصوصی تشریف لانے والے ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ و قاری مولانا حنیف رضوی صاحب قبلہ سے خطاب نایاب سماعت کریں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جو مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارا مذہب آفاقی، جو کتاب ہے، دستور حیات، نظام زندگی، وہ کسی انسان کی لکھی بنائی ہوئی نہیں ہے۔
وہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل فرمائی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور نبی کی جو ذات ہے وہ انسان کے منتخب کردہ شخصیت کا نام نہیں ہے کہ چند لوگ مل کے کسی کو نبی مان لیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا منتخب کیا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں اس کو مبعوث فرماتا ہے۔ اور ہر نبی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ یہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم، خطا سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ قرآن کریم وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اخیر میں تشریف لائے، سارے انبیاء کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے۔ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب تلاش کرتا ہے تو وہ خود عیبی ہے، جو حضور میں عیب تلاش کرے وہ عیبی ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو ایسی بات کہے جیسے کہ اس پاگل کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ قرآن نے ایسے کے لیے بہت پہلے جب حضور علیہ السلام کو ایک شخص نے ایسے ہی جملہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری پول کھولی، اس کے اندر جتنے عیوب تھے وہ سارے عیبوں کو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد ہے نا ایک عیب ایسا جو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، خود اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے اندر ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھول دیا۔ وہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟
عتل بعد ذلك زنیم، اس کے لیے فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اصل میں خطا سمجھتے ہو؟ اصل میں خطا اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس باپ کی طرف منسوب ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہے، سمجھے؟ یعنی جو عام زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا نہیں، باپ کا نہیں تو کون ہوا؟ بولو، جو اپنے باپ کا نہیں اس کو کیا کہتے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی بات ہے؟ ہاں، آرام کی اولاد۔ ہاں، تو جب اس نے یہ نبی کی شان میں بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے عیوب گنا دیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ کون ہے؟ حرامی ہے۔ اب وہ جو ہے نا بہت سوچ میں پڑا کہ جتنی باتیں یہ محمد کے ذریعے خدا کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تو ہم میں ہیں، لیکن ایک چیز جو یہ بتا رہے ہیں یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ اس طریقے کی باتیں محمد کہتے ہیں؟ کہا وہ سچ کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ بھئی تیرا باپ جو تھا وہ اس لائق نہیں تھا، تو ایک چرواہے سے ضرورت پوری کی گئی اور اس کی تو اولاد ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بے عیب بنایا ہے، جس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے، اس میں اگر کوئی عیب نکالتا ہے تو وہ ہے عیبی، اس کی اصل میں ہے خطا۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی سے جب کلمہ پڑھا تو اس کا ربط ایسا ہوا کہ وہ نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ وہ شخص مسلمان و مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے حضور، اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال، اس کے مال و منال، ساری چیزوں سے زیادہ حضور عزیز نہ ہو۔ مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کیے رہتا ہے۔ تم نے سنا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب قربان کرتا تھا، پر یہ دو جہان قربان کر کے جی نہیں بھرا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی الفت کا درس دیتے ہوئے حضور مفتی اعظم وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے
تیرے سر سے صدقے مطالعہ کروں میں. ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں اور تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے اور جو باتیں کہہ رہا ہے وہ قرآن کو کہے یا حضور کو کہے، وہ بات نہ قرآن پر فٹ ہوتی ہے اور نہ حضور پر ہوتی ہے. جو جس بات کو وہ قرآن کے لیے کہہ رہا ہے وہ قرآن ہے ہی نہیں. قرآن کسی کی جیونی کا نام نہیں ہے، سمجھے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس بات کا وہ الزام لگاتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے وہ کافروں کو قتل کا حکم دیا گیا ہے، تو قرآن کی جو آیات ہیں ہر آیت کا اپنا مقام ہے، ہر آیت کا ایک شان نزول ہے. اور یہ بات یہ شخص جو خاص ایک گروپ کا، ایک تنظیم کا آلہ کار ہے، یہ کہہ رہا ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ مٹھوں میں رہنے والے ہنود کی دھرم کے شنکر آچاریہ وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن وہ کسی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ منزل نازل کی ہوئی کتاب ہے، اتاری گئی ہے وہ. اور حضور علیہ السلام کو پوری دنیا کے سارے مذاہب کے لوگوں نے حضور کی ذات پر جو ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، تو ان کو حضور سے اچھا کوئی انسان ملا نہیں. اور کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کا اپنا دور، جس دور میں وہ ظاہری حیات میں رہتا ہے، اس دور کے لوگ اس کو کیسا مانتے ہیں اور کیسا کہتے ہیں، یہ دیکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے نا. تو حضور علیہ السلام جس زمانے میں، جس دور میں، اس دنیا میں تھے، حیات ظاہری میں، حضور علیہ السلام کو مسلمانوں نے صادق کہا تھا. مسلمانوں نے، وہ تو لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے صادق ہے. جو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ وعد الامین ہے. جو ایمان لائے نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ گورے مکھڑے والا جس کے چہرے تاباں کے توسل سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے. بغیر ایمان لائے ہوئے لوگ کہتے تھے نا، ایمان نہیں لائے تھے. اور
اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ تجھ جیسا حسین میری نظروں نے نہیں دیکھا، اور دیکھے بھی کیسے کہ کسی ماں نے تجھ جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ اور اس زمانے سے لے کے اس دور تک کے ایمان والے کہتے لم یات نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ وہ کئی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے نیم جلوے میں دو عالم گلزار، واہ واہ رنگ جمانے والے۔ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسے محمد کہتے ہیں جس کی مخلوق میں کوئی مثال نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے، اور رہا کہ آج جو یہ نام لیا جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ایسے نام والے کی بولی نہیں ہو سکتی ہے، وسیم بھی ہو اور اپنی نسبت کسی آل رسول کی طرف کرتا ہو ہیں، اور پھر ایسی بات کرتا ہو، یہ دکھا رہا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ ہمیں تو بس یہ ہے کہ یہ موقع بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے دشواری کا موقع ہے، اور مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان وہ قوم ہے جو سب کچھ، ہر جفا ہر ستم کو وہ گوارا کرتی ہے، لیکن وہ اپنے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر پاتی، اور کرے کیسے؟ جیسے کہ ایک بیٹا ہونے کے لیے، کسی کی اولاد ہونے کے لیے اس کے اندر یہ جذبے کا ہونا ضروری ہے کہ باپ کے اوپر آنے والے حملے کو بیٹا اپنے سینے پر لیتا ہے، باپ پر نہیں جانے دیتا، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو کہتے ہیں یہ اس کی اولاد ہوتی تو ایسا کیوں کرتی؟ ایسا تو ایسے ہی نبی اور امتی کا تعلق یہ ہے کہ وہ نبی پر ہونے والے کسی حملے کو امتی برداشت نہیں کر سکتا۔ امتی اپنی جان قربان کر دے گا پر نبی پر ہونے والے حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہماری یہ تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ حضور کے گستاخ کو ہمارے اسلاف نے زمین پر رہنے نہیں دیا۔ اگر آپ غور کریں
تو حضور نے وصال فرمایا نا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس لشکر کو حضور نے روانہ فرمایا، لوگوں کی بہت زیادہ اصرار کے باوجود کہ آپ لشکر بلا لیں، مدینے میں اس کی سخت ضرورت ہے، لیکن فرمایا نہیں، جس کو حضور نے روانہ کیا اسے میں بلا نہیں سکتا، جس پرچم کو حضور نے بلند کیا میں اسے سرنگوں نہیں ہونے دے سکتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو بھی بھیجا، اور جتنے لوگ اس وقت مرتد ہو رہے تھے ان سے بھی مقابلہ فرمایا، اور جو گستاخ ہوئے نا، جنہوں نے نقلی نبی بنے، نبوت کے دعوے کیے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیج کر تہہ تیغ کروا دیا، سمجھے؟ ان کو زمین پر رہنے نہیں دیا گیا، قتل کرایا گیا۔ اور ایسے ہی ہر دور میں ہوا کہ جو نبی کے گستاخ ہوئے، نبی کی امت کے غیور مسلمانوں نے ان کا کام تمام کیا۔ ابھی آپ دیکھیں ماضی قریب کا یہ معاملہ ہے اپنے پڑوس کے ملک میں، ممتاز قادری نے کیا کیا؟ ایسے ہی اور جو گستاخ ہوئے برٹش کے ٹائم پر، اس موقع پر بھی مسلمانوں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ آج جو ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ پوری کافر لابی متحد ہے، متفق ہے، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے سخت سے سخت اقدام کریں، اور اپنے غم و غصے کا اظہار لیگل طور پر کریں، جو ہمارا حق ہے اس طور پر ہم اس کا اظہار کریں، اور اپنے دل میں ہم ایسے شخص کے لیے یہی رکھیں کہ اگر اللہ قابو عطا فرمائے تو ہم اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ یہ ہو تو اس تعلق سے ہمارا یہی نظریہ اور ہمارے تمام علماء اکابرین کا یہی نظریہ رہا ہے، ہم مسلمان جب ہی ہیں جب اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں چاہیں، اور ان کی پسند کو اپنی پسند، ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند، ان کے چاہنے والے کو ہم چاہیں، اور جو ان کا گستاخ ہو اس کو اپنے سے دور کر دیں، اس سے ہم دور ہو جائیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے. لیکن ہے نا، آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے یہاں کبھی کوئی چیز جانتے ہوئے اور کبھی نہ جانتے ہوئے گھستی چلی جا رہی ہیں. جیسے کہ ہمیں ہر چیز میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم حضور کے چاہنے والے سے محبت کریں، اور جو حضور کا گستاخ ہے اس سے ہم نفرت کریں. لیکن آج کے دور میں یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ شادی بیاہ میں ان سے تعلقات ہو جاتے ہیں. بعض لوگ شادی بیاہ بھی ان کے یہاں کر لیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ حضور کا جو گستاخ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر سے بھی برا کافر، ہاں مرتد ہے وہ. اور جو اس کے یہاں چاہے لڑکی لاوے اس کی یا اس کے یہاں دے، یہ دونوں جائز نہیں ہیں. ایسے ہی کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے تو تمہارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، ان کے ساتھ شادی بیاہ کو، ان کی موت میت کو، ساری چیزوں کو منع کر دیا نا. تو پھر کس طریقے سے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں؟ ہاں، ان کو چھوڑو. اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دو. جو کوئی اللہ کے لیے ان کو چھوڑے، اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایسے ہی نا، یہ کھانے پینے میں آپ دیکھ رہے ہو، گوشت خوری ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ذبح کرنے والا یہ ایمان والا تھا یا بے ایمان تھا. آج بازاروں میں چاہے وہ مرغی کاٹنے والے ہوں، چاہے بکرے کاٹنے والے ہوں، یا یہ بڑے کے جانور، سب جگہ آپ دیکھو گے تو زیادہ تر یہ وہابی گھسے ہوئے ہیں. لیکن دھڑلے سے لوگ بغیر تحقیق کے گوشت لیتے ہوں، کھاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. اپنے لوگوں کو لگاؤ، اپنے لوگوں سے ذبح کرواؤ، ہاں حلال کھاؤ، تاکہ تمہاری فکر اچھی رہے. جس طریقے سے ایک غلط ٹیبلٹ تمہارے اندر چلی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور تمہارے چہرے کا جغرافیہ بگڑتا ہے، کبھی پھپھولے آتے ہیں، کبھی منہ ٹیڑھا ہوتا ہے. ہاں، تو اسی طریقے سے جب حرام غذا تمہارے اندر جاتی ہے تو تمہاری فکر بری ہوتی ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے ذکر اذکار، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں. لہذا اس کا خیال رکھو. اور ایسے جو ملعون ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے شر سے پناہ مانگو، اور جو موقع آئے احتجاج کا، اپنے غم و غصے کے اظہار کا، وہ کرو. اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہوگی. جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی قربانی دیتا ہے
تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب امین نے اس شخص کو قتل کیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو ہمارے یہاں کی بڑے بڑے رؤساء نے جا کر کے اس برٹش گورنمنٹ سے یہ کہا کہ یہ بچے کو معاف کر دیا جائے۔ کہاں معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے کہہ دو کہ یہ اقبال جرم نہ کرے، یہ کہہ دے کہ ہاں ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ لیکن جب رؤساء امراء کا وفد اس کے پاس گیا اور کہا کہ تم کورٹ میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، اور کورٹ میں پیشی ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اور پھر جب لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم اقبال جرم نہ کرنا، یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جو بات تم نے کہی تھی وہ تو میرے ذہن میں تھی، لیکن ایک طرف میں جج کو دیکھتا تھا اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے زیبا میرے سامنے تھا۔ حضور اشارہ فرماتے تھے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور جس وقت اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور تختہ دار پر لایا گیا تو اس کے چہرے پر کوئی غم کے، کوئی الم کے، ذرا بھی کوئی احساس غم کا نہ تھا، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے تختہ دار پر چڑھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ تیرے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد تیرے رب نے تیرے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ ہاں، اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیکی اور پرہیزگاری کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب کی رضا کے ساتھ راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا۔ تو ان کے لیے دنیا میں ہی ان کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے وہ جان جس نے اطمینان کی، جو مطمئن رہی اللہ اس کے رسول کے ساتھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس کو اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی کرو، مجھے جلدی یہاں سے وہاں پہنچا دو۔ تو میرے عزیز، جان تو جانی ہے، جائے گی، لیکن جو ان کی یاد کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جان جو تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جو تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، سمجھے؟ تو وہ بندہ جو ان کے نام پر مٹے وہ بڑا مبارک ہے۔ اپنے دل میں یہ تمنا رکھو کہ خدا وہ وقت لائے کہ ہم اپنے آقا پر قربان ہو جائیں،
اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، ان کے اوپر جان ساری اور فداکاری کے جذبے عطا کرے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی جانب لو لگا کر ذکر کر لیں، تاکہ اس سے ہمارے دلوں کو جلا بخشے۔ باہر کی لائٹ چالو کر دیجیے، باہر والی لائٹ ایک ایک۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد رسول الله 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم. صلى الله على محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مولاي كريم يا رب رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ہم نے جو بھی ذکر خیر کیا، تلاوت کلام پاک کیا، اور جو بھی ذکر ہائے خیر کیا، مولاي کریم ہمارے اس ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولاي کریم اپنے فضل و کرم سے ان ذکر و اذکار کی برکت سے، اپنے محبوب پاک کے وسیلے سے، غوث پاک کے وسیلے سے، اپنے تمام محبوبوں کے وسیلے سے مولاي کریم تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت فرما. مولاي کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولاي کریم ہم جتنے یہاں حاضر ہیں، ہم سب کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما. مولاي کریم ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولاي کریم ہمارے گھروں سے، تمام ہماری کاروبار سے، تمام دنیاوی زمینی آسمانی تمام بلاؤں کو دور فرما. مولاي کریم ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. مولاي کریم جس گستاخ نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، مولاي کریم اسے سخت سے سخت سزا عطا فرما. مولاي کریم اپنے سخت سے سخت عذاب میں ملوث فرما. مولاي کریم اسے دنیا ہی میں اسے کیفر کردار تک پہنچا. مولاي کریم اوروں کے لیے اسے عبرتناک بنا دے. مولاي کریم اپنے فضل و کرم سے اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما. مولاي کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. حضور کی عزت پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے حضور کی دین پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اسلام و سنیت پر زندہ رکھ، اسی پر موت عطا فرما. مولاي کریم جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، مولاي کریم ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اہل و متعلقین میں، اور جتنے بھی مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں، اپنے فضل و کرم ان سب کو شفاء عاجل صحت کامل عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے مولاي کریم کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع کو سلام شہر یاری رم تاجدار حرم. شہر یاری رم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام موتوں کا بندوں کا. غوث اعظم امام موتوں کا بندوں کا. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ. اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام.
خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغ سلامنا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وارزقنا شفاعته يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات جو یہاں پر موجود ہیں وہ حضرات بھی اور جو آن لائن سماعت کر رہے ہیں وہ حضرات بھی دھیان رکھیں. ٹویٹر جو ایک سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے تو ٹویٹر پر انشاءاللہ تعالی کل یعنی 6 دسمبر 3 بجے ایک ٹرینڈ چلایا جائے گا جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے اریسٹ وسیم رضوی یعنی #اریسٹ وسیم رضوی. اس مردود جس نے گستاخی کیا ہے اس کے خلاف انٹرنیٹ پر ٹویٹر کے ذریعے سے آواز اٹھائی جائے گی. آپ حضرات نے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، ٹویٹ کریں، ریٹویٹ کریں اور اپنی آواز کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس منصوبے کو کامیاب فرمائے.